وزیر اعلیٰ کے پی کو 5 اکتوبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف وفاق اور پنجاب میں جتنے مقدمات درج ہیں ان کی تفصیل درخواست گزار کو فراہم کی جائے۔ اگر کسی مقدمے میں گرفتار کرنا ہو تو عدالت کو پہلے آگاہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ایک صوبے چیف ایگزیکٹو ہیں اور عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ کا بنیادی حق ہے کہ انہیں مقدمات سے آگاہ کیا جائے اور انہیں تفصیل فراہم کی جائے۔ آئین کے آرٹیکل 10 بھی یہ کہتا ہے کہ کسی شہری کے خلاف درج مقدمات سے انہیں پہلے آگاہ کرنا ہوگا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست گزار کا وفاق اور پنجاب میں سیاسی حریف کی حکومت ہے، وہ ایک منصوبے کا نمائندہ ہے اور مقدمات میں مفرور نہیں ہو سکتا۔ حکم نامے کی کاپیاں اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو ارسال کی جائیں۔ پروسیجر آرڈیننس کمیٹی میں موجودہ چیف جسٹس کی رائے کو اقلیت سے اکثریت میں بدلنے کے لیے لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس کمیٹی میں موجودہ چیف جسٹس کی رائے کو اقلیت سے اکثریت میں بدلنے کے لیے لایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے، کنفیوژن اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 کی ذیلی شق کے 1 کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی مقدمات مقرر کرے گی۔ کمیٹی چیف جسٹس، سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کے نامزد جج پر مشتمل ہوگی۔ آرڈیننس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 3 میں ترمیم بھی شامل ہے، جس کے مطابق سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینی ہوں گی۔ اسرائیل اور بھارت کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ صدر پاکستان عالمی یوم امن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ آج دنیا کو مختلف علاقوں میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور تنازعات کا سامنا ہے۔ تنازعات عالمی امن کو خطرہ میں ڈال رہے ہیں۔ ہم سب کو اقوام عالم کے مابین امن، رواداری اور بقائے باہمی کے کلچر کو فروغ دینا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے فلسطین میں دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اسرائیل ہزاروں لوگوں کے غزہ میں قتل عام سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، جبکہ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ مودی حکومت بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت مسلمانوں کے بنیادی حقوق سلب کر رہا ہے۔ سرکاری ملازم کی بیوہ کو ملنے والی نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خاتون زویا اسلام کی اپیل پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس چودھری اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تحریر کیا۔ اپیل کنندہ نے موقف اختیار کیا تھا کہ سرکاری ملازم شوہر کی وفات کے بعد نائب قاصد کی نوکری 2020 میں ملی۔ شوہر اسلام کی بیوہ ہونے کی وجہ سے سرکاری نوکری ملی اور 2021 میں دوسری شادی کی، جس کی بنیاد پر نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ملازم شوہر کی بیوہ کو ملنے والی نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ کو دوسری شادی پر سرکاری نوکری سے برطرف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بیوہ شادی کر سکتی ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ایک عورت کا بنیادی حق ہے۔ عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ بیوہ کو دوسری شادی کی بنیاد پر نوکری سے نکالنا شرعی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جس قانون کی بنیاد پر بیوہ کو نوکری سے نکالا گیا، اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ عدالت سنگل بینچ کا فیصلہ اور بیوہ کی نوکری سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن قلعدم قرار دیتی ہے۔ عدالت بیوہ زویا اسلام کی اپیل کو منظور کرتی ہے۔